بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین لا ضرر اس کو دو طریقے سے دیکھا گیا ہے۔ ایک وہ طریقہ کہ جو سمرہ ابن جندب کی روایت کے ذیل میں لا ضرر آیا ہے، اور دوسرا جو ہے لا ضرر پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے الگ سے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ایک کلی قانون بیان کیا ہے۔ تمام اور شیخ الشریعت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس ایک روایت رسول اکرم سے ایسی موجود ہیں کہ جو تمام قضایائے رسول اکرم، تمام حوادث رسول اکرم بعنوان قضا ذکر کیا ہے۔ حکم و قضا کہ جس کو روایت کرتے وقت کے اغذیت رسول اللہ بصورت جامع ایک روایت ہے کہ جو بہت سارے رسول اللہ کے ان قضایا و داستان کو نقل کر رہی ہے۔ اس روایت کا راوی اہل سنت کے پاس عبادہ ابن خالد ہے، عبادہ ابن صامت ہے، تو ہمارے پاس عقبہ ابن خالد ہے جو چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ عبادہ ابن صامت ان کے طریقے سے اہل سنت نے گون گون راستوں سے عبادہ ابن صامت سے روایت نقل کی ہے۔ عبادہ ابن صامت کی خوبی یہ ہے جو ہمارے نزدیک بھی معتبر راوی ہے۔ کشی نے اس کو جلیل القدر راوی قرار دیا، شیعوں میں سے تھا۔ اس بنیاد پر اہل سنت بھی اس روایت کو کمال اتقان و کمال محکمی میں قرار دیتے ہیں، تو شیعہ بھی اس روایت کو معتبر قرار دے رہے ہیں۔ اور شیخ الشریعت نے ضمناً ایک نکتہ یہاں پر پیش کیا ہے۔ وہ نکتہ اگرچہ کہ آغا فاضل لنکرانی نے قبول نہیں کیا ہے، آغا نائینی نے قبول کیا ہے۔ دقت فرمائیں گے تو آغا شیخ الشریعت کے اس نکتے تک رسائی ہو جائے گی، اس لیے کہ ذرا دقت والا نکتہ ہے۔ آغا شیخ الشریعت فرماتے کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں، اس کا آغا کا خود کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے کہ جو میں نے روایات میں
عبور و تتبع کیا ہے، اور اس سے میرا یہ عقیدہ ہے، اگرچہ کہ یہ عقیدہ میرا بہت سے لوگوں پر گراں گزرے گا، لیکن میرا عقیدہ ہے یہ روایات کے سلسلے میں۔ خود بھی فرماتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ بہت سارے لوگوں کے لیے قبول کرنا بہت بعید ہے، لیکن میں بہرحال اس نتیجے پر روایات سے پہنچا ہوں، اپنے تتبع اور اپنی تحقیق کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ روایات کے درمیان کہ جو شیعوں کے نزدیک نقل کی گئی ہیں، عقبہ ابن خالد سے، جس میں سے ایک لا ضرر ولا ضرار والی روایت بھی ہے۔ فرماتے میرا عقیدہ یہ ہے کہ عقبہ ابن خالد کی جو متعدد روایتیں آئی ہیں وہ متعدد نہیں ہیں، وہ اصل میں ایک روایت تھی جو قضایۂ پیغمبر پر مشتمل تھی، اس کو زمانے کے حالات کے تحت اور جس جس جگہ پر ضرورت پڑتی رہی اتنا کاٹ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ وہ شیخ الشریعت یوں کہتے ہیں کہ میری تحقیق ایسی نظر آتی ہے کہ اصل میں یہ ایک ہی روایت تھی جو اغذیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل تھی، لیکن حالات کے تحت، ضرورت کے تحت، اور جہاں جس روایت کے ٹکڑے کی ضرورت پیش آئی اس ٹکڑے کو پیش کر دیا گیا، اس لیے روایتیں کٹ کر کے جو ہے وہ مختلف روایتیں بن گئیں۔ جبکہ اس کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے، بلکہ اس کو آغا نائی نے بھی کہا کہ ان ساری جتنی روایتیں سب کی سند بالکل بعین ہی، حرف بحرف و نقطہ بنقطہ و لفظ بلفظ ایک ہی سند ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ ایک ہی روایت تھی اصل میں، ورنہ کچھ تو فرق ہوتا ہے، نہیں کوئی فرق نہیں ہے بالکل۔ ہاں ایک ہی روایت، 23 سال کے قضائے نہیں، بہت سارے قضائے اس کے اندر ذکر ہے، نہیں خالی 23 سال کے پورے قضائے نہیں ہیں، کچھ واقعات رسول اللہ کے اس میں ذکر کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ حکم فرمائے، یعنی کلی قضایا جو رسول اللہ کے 23 سال میں گزرے یا 63 سال میں گزرے وہ نہیں ہیں، بہت سارے قضایا اس میں ذکر کی گئی۔ یہ ایک روایت تھی جس کو بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور اس کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ روایت بعین ہی وہی کی وہی سند رکھتا ہے، سب میں ایک ہی جیسی سند ہے۔ اگر جو ہے مختلف ہوتا تو کچھ تو فرق پڑتا، لیکن بالکل بعین ہو بہو سند آ رہی، سند میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ اصل میں ایک ہی روایت تھی، بلکہ آغا شیخ الشریعت کی ایک اور تحقیق بھی ہے، اور وہ تحقیق یہ ہے کہ جو روایت عبادہ ابن صامت کی اہل سنت نقل کر رہے ہیں اور ہم عقبہ ابن خالد سے نقل کر رہے ہیں چھٹے امام کی روایت، یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی روایت ہے، دو الگ روایت نہیں ہے اصل میں۔ یہ بھی آغا شیخ الشریعت کہتے ہیں یہ بھی اصل میں ایک ہی روایت ہے، اور وہ بالکل صحیح روایت ہے۔ سند ہمارے پاس پوری سند موجود ہے، ان کے پاس جو ہے سند پوری موجود نہیں، اور ڈائریکٹ جو ہے عبادہ ابن صامت کو ڈائریکٹ رسول اللہ سے نقل کر رہے ہیں، اس لیے ان کی سند ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہے روایت وہی کی وہی۔ میں اگر کوئی خبر لے کے آتا ہوں تو میں آدھی بھی بیان کر
آپ نے مثلاً بہت سارے واقعات بیان کیے اپنے گھر میں. اب آپ کے صاحبزادے جاتے ہیں اور جو ہے وہ گوشت خرید کر کہتے ہیں کہ والد صاحب نے گوشت منگوایا ہے. گوشت والے سے گوشت سے ہی کہے گا. سبزی والے کے پاس جائیں گے سبزی منگوائی ہے. ہر ایک کے پاس تھوڑی کتاب پڑے گا کہ بھائی وہاں پر جو ہے گوشت بھی منگوایا، سبزی بھی منگوایا، دال بھی منگوایا، روٹی بھی منگوایا. یہ گوشت والے کو تھوڑی بتائے گا. اس کی اپنی ضرورت ہو اتنا بتائے گا خالی بس. جس کی جتنی ضرورت ہو تو اتنا بتایا جاتا ہے، تھوڑا کچھ سارا پورا نہ کر دو. وہ ڈپارٹمنٹ میں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے نا. گوشت والی دکان کے گوشت ہی مل رہا ہے سب، تو اس کو اس کی چیز بتائیں گے. ہر ایک کو پوری چیز تھوڑی بتائی جاتی ہے. ہاں ضرورت کی تحت ہوتی ہے. پھر وہ ہاں وہ ابھی فی الحال اس لیے کر سمرہ ابن جندب کی روایت کو ابھی اس کے بعد ہم ذکر کریں گے. ابھی فی الحال اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ لا ذرا ولا ذرا الگ سے جو روایت آئی تھی اس کے اعتبار سے جو قضیہ رسول اللہ میں آئی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو آغا شیخ الشریعت دو نقطے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نقطہ اول تقطیع، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی روایت. ورنہ ایک روایت تھی اور اس کی دلیل جو ہے، دلیل یہ بنا رہے کہ سند سب کی ایک جیسی ہے، ہو بہو ہے. بہرحال یہ ایک دلیل ہے، بہت ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل پیش کی انہوں نے بھی، وہ بھی آغا نائینی کی تائید کے ساتھ ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ اس میں وہاں 1400 سال پہلے جو واقعات ہوئے اس کو انہی علامتوں سے کشف کیا جاتا ہے. روایات کے اندر جو ہے ہو بہو ہر چیز بالکل ایکوریٹ سائنسی طریقے سے ہو، ایسا نہیں ہوا کرتا ہے. اس میں جو ہے علامات کو صرف دیکھا جاتا ہے. روایات کو پہچاننے کے لیے علامات دیکھی جاتی ہے. ایک دم ہو بہو 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا ہمیں تھوڑی پتہ ہے، خالی علامات کو دیکھا جاتا ہے. ہاں بس یہ صحیح ہے. دوسرا آغا شیخ الشریعت یہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کہ عبادہ ابن صامت کی وہی یہی روایت ہے، عقبہ ابن خالد والی روایت ہے. تو الگ الگ روایت نہیں ہے. وہ اہل سنت کے پاس مشہور ہو گئی، یہ ہمارے پاس جو ہے عقبہ ابن خالد کے نام سے مشہور ہو گئی ہے. اور دونوں معتبر مانتے ہیں. اہل سنت بھی اس روایت کو معتبر مانتے ہیں اور اہل تشیع جو ہے عقبہ ابن خالد کے عنوان سے معتبر مانتے ہیں. اب اس سے ایک نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں شیخ الشریعت. ایک نتیجہ نکال رہے ہیں. وہ نتیجہ ہے کہ اس عبادہ ابن صامت کی روایت میں ایک لفظ آ گیا، حکم و قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حکم کیا اور قضاوت کی پیغمبر اسلام نے. اس سے پتہ چلتا یہ رسول اللہ کا حکم حکومتی تھا. حکم شریعت کے طور پر کہ پیغمبر کے عنوان سے اللہ کا حکم سنا ہے وہ نہیں تھا. یعنی اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے. صحیح ہے، لیکن حکم و قضا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ظہور کے اعتبار سے رسول اللہ نے یہ حکم لگایا تھا. ظہور نکلتا کہ نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر حکومتی عہدے کے عنوان سے رسول اللہ نے لا ضرر ولا ضرار کا حکم لگایا ہے. ظہور حجت ہے. بہرحال ظہور ہمیشہ حجت ہوتا ہے. ظہور لیکن ظہور جو ہے کسی کا بھی کلام ہو ظہور تو لیں گے نا. ظہور سے ہم مطلب کو نکالیں گے نا.
کہاں ہم غیر ظہور سے تو مطلب کو نہیں نکال سکتے، الفاظ کے جو ظہور ہے اسی سے مطلب کو نکالیں گے. نہ یہ کوئی ضروری نہیں، نہ نہیں، رسول تو بہت سارے گزرے ہیں لیکن امام سب سے افضل ہے تمام رسولوں سے، سوائے ہمارے رسول کے. امامت کا عہدہ بڑا ہے. ہاں جی جی. امامت کا بھی عہدہ ہے، بہت سارے دوسرے اور عہدے بھی ہیں رسول اللہ کے پاس بہت. امامت کے علاوہ بھی بہت سارے عہدے ہیں رسول اللہ کے پاس، یعنی حتیٰ یہ کہ مولویت کا عہدہ ہے، مولویت کا عہدہ. مولویت الگ ہے، امامت الگ ہے. مولا علی نے خود نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد، یہ ہے عہدہ سے. ہاں اصل بات ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ مولوی سے جو رسول اللہ کے 10,000 عہدے ہیں اس میں سے کون سے عہدہ ہے مولویت. مولویت جو ہے الگ چیز ہے، امامت الگ چیز ہے. ہاں رسالت بھی الگ ہے لیکن مولویت الگ ہے. خیر اسی لیے کتاب میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جو ہے رسول اللہ اس دو نقطوں کے بعد اب جو ہے آقا نائینی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں شیخ الشریعت کی حمایت کرتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ جو ہے میں بھی آقا شیخ الشریعت کا حامی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ سند بالکل ایک جیسی ہونا، سب ان ساری روایتوں کے اندر جو قضائے رسول اللہ پر مشتمل ہے اس میں سب بالکل اوپر سے لے کر نیچے سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. یہ سند ایک جیسی ہونا. آقا نائینی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ در حقیقت ایک ہی روایت تھی، بعد میں تقطیع ہو گئی، یعنی کٹ کٹ کر کے جو ہے الگ الگ ہو گئے زمانے کے حالات کے اعتبار سے. جیسے کہ رسولوں میں بھی بعض رسول پاک سے بعض بڑے ہیں نا، جو رسول رسالت کا عہدہ ہے وہ امامت سے بھی بڑا نہیں ہے. اصل میں رسالت وہ چونکہ اشرف الانبیاء ہے، وہ خالی رسول نہیں ہے، اشرف الانبیاء ہے. جی تو یہ کہ جی فرماتے ہیں کہ آقا نائینی ہمارے نزدیک اس تائید کے باوجود جو آقا نائینی نے فرمائی ہے، ہمارے پاس دو شاہد موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس نقطے اور شیخ الشریعت کو قبول نہیں کرتے ہیں. دو شاہد ہے کہ ان کی اس دلیل کو قبول نہیں کر رہے ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اکرم
اتنے سارے واقعات پیش آئے ہوں اور سارے واقعات راوی اس طرح سے آ جائے کہ اس کو ایک جگہ جمع کر کے سب واقعات کو لکھے، مختلف وقت میں، مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پر، مختلف حالات میں جب جو ہے کوئی قضیہ پیش آتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اتنے سارے واقعات جو ہے ایک ہی وقت میں جو ہے راوی نے سارے نقل کر دیے ہوں، اس لیے کہ روایت کی روش یہ ہوتی ہے کہ جو واقعہ دیکھا جاتا ہے اسی واقعے کو نقل کیا جا رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ سارے واقعات کو جمع کر کے روایت میں نقل کیا جا رہا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف روایات الگ الگ تھی، کسی بعد میں آنے والے نے سب کو ایک ساتھ جمع کر دے، وہ امکان رکھتا ہے، لیکن پہلے سے جمع ہوں اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ بہت مشکل ہے کہ اتنے سارے واقعات کو ایک ساتھ سب راوی نے جو ہے سارے واقعات کو ایک ساتھ لکھا ہو، وہ بہت بعید نظر آتا ہے۔ اور شاید آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ اتنے سارے واقعات رسول اللہ کے جو بقول آج جعفری صاحب کی کہ 23 سال کے واقعات سب ایک ساتھ آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن جیسی بات ہے نا، یہ رد ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا کہ اتنے سارے واقعات کو ایک ہی دفعہ میں جمع کر کے سارے راوی لکھ لے آنے، یہ کیسے ہو؟ قرآن ایک ہی آدمی کے تھرو آیا ہے نا، وہاں تو سلسلہ بالکل مضبوط ہے نا، اور وہ بھی ایک دفعہ میں نہیں ہے۔ صحیح بات، قیاس ہر جگہ نہیں کرنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے، اس سے ایک عادت بھی غلط پڑ جاتی ہے آدمی کی، جو ہے سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے۔ جی آپ اشکال کریں، قیاس نہیں کریں جائیں۔ ہاں آپ کے سوال تو بابرکت ہے انشاءاللہ، من نوری صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ جواب دیں، بول کے سوال بول کے۔ وہ علم لدنی رکھتے تھے، اصل میں علم لدنی نا ہم سے تھوڑی پڑھا ہے، وہ اللہ سے وہیں وہ عالم ارواح میں پڑھ کر کے آئے، یعنی ہاں اس رسول اللہ وہ تو بعد میں جو ہے اترتی رہی دفعتاً، ایک دفعہ پیغمبر کو بھی علم تھا، مولا علی کو بھی علم تھا، ائمہ کو بھی علم تھا، لیکن اترنے کی روش یہ ہے کہ ایک ایک کر کے اترتی رہی ہے۔ ہاں ان کو پھر بھی علم تھا، وہ پوری جو ہے وہ کیا پڑھو، وہ سنیوں کی روایت ہے، ہماری روایت نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد جو ہے غار میں جا کے جبرائیل امین نے وہ جو ہے وہ سینہ چاک کیا اور جو ہے گندی چیزیں نکال کر کے جو ہے اچھی چیزیں ڈال دی، نور ڈال، وہ اہل سنت کی روایت ہے، ہماری روایت تو وہ تو ہم تو روایت میں یوں لگتے ہیں کہ جو ہے علم ما کان و ما یکون تھا، یعنی جو گزر چکا ہے وہ بھی، اور ما یکون جو آئندہ آنے والا، سب کا علم پیغمبر کو تھا، علم ما کان و ما یکون۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق جو پیدا کی وہ میرا نور تھا، وہ جو ہے وہ تو انسانوں کے لیے بھلے نہیں، وہ انسانوں کے لیے،
پیغمبر کو تو سارا علم تھا، ما کان ما یکون، بلکہ ائمہ اور شہزادی فاطمہ زہرا کو بھی ما کان ما یکون کا علم تھا۔ وہ جو کوئی آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ ہماری تربیت کے لیے، وَإِلَّا ان کو سب چیز کا علم ہے نا۔ ہاں وہ جتنا ہے اس سے زیادہ کی، دیکھیں اللہ لامحدود ہے، پیغمبر جس اسٹیج پر بھی کھڑے ہوں وہ لامحدود کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہم درود بھیجتے ہیں محمد آل محمد پر تو درود کا ثواب آتا ہے، تو پیغمبر کے رتبے بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ لامحدود ہے، اس لامحدود کی طرف سفر ہو رہا ہے مسلسل، یعنی ہاں خیر وہ ایک تو عقیدے کی بحث ہو جائے گی پھر۔ تو شیخ و شریعت کی بات کو رد کرتے ہوئے فاضل لنکرانی نے ایک شاہد تو یہ پیش کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے سارے واقعات ایک ہی دفعہ پیش آئیں، اور اگر الگ الگ جگہ پیش آئیں تو راوی بھی مختلف ہونا چاہیے اور الگ الگ روایت ہونا چاہیے، ایک روایت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں سے نتیجہ صرف یہ نکالنا چاہتے تھے کہ لفظ حکمہ و قضا، یہ لفظ عبادہ ابن صامت کی روایت میں آ گیا ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ روایت پیغمبر اسلام نے جو لا ضرر ولا ضرار کہا یہ حکم حکومتی و ولایتی تھا، یہ پیغمبر کے عنوان سے یا رسالت کے عنوان سے یہ حکم نہیں دیا ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ رسالت جو ہے ضروری نہیں ہو سکتا امامت رسالت سے زیادہ ہو، کیا پتہ ہمیں، ہو سکتا ہے امامت جو ہے وہ بڑا رہو، اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی و رسول تھے، لیکن اس کے باوجود امامت کا عہدہ ان کو بہت مشکل سے ملا ہے۔ نہیں اسی روایات میں موجود ہے کہ ان کو یہ عہدہ بعد میں دیا گیا ہے، وہ امتحان کے پاس کرنے کے بعد۔ کون سی امامت؟ یہ ضروری نہیں، یہ قیاس ہے، پھر اس کو ہی کہتے ہیں قیاس۔ ہم دوسروں کی رسالت کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ وہ رسالت اشرف الانبیاء والی رسالت ہے، وہ دونوں میں رسالت میں فرق ہے، باقی انبیاء کی عام رسالت ہے، یہ اشرف الانبیاء والی رسالت ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی، ہاں حضرت ابراہیم کی امامت سے بھی افضل ہے، رسالت سے بھی افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ حضرت علی جو ہے وہ سب انبیاء سے افضل ہے، سوائے ہمارے رسول کے ہیں۔ شان رسالت یہ کہ اللہ ایک تو اپنا حکم بھیجتا ہے، وہ نبی کے عنوان سے وہ صرف جو ہے پہنچانے کا کام کرتا، کبھی چونکہ اللہ نے ان کو عہدہ دیا ہے کہ آپ ساری چیزوں کو سنبھالیں گے، جیسے کسی کو جو ہے کمانڈر ان چیف بنایا ہے تو کمانڈر ان چیف جو ہے وہ جیسی فوج کو چلانے کی حکمت عملی سمجھے گا اس کے مطابق چلائے گا نا، وہ ہر وقت اوپر سے پریسیڈنٹ تھوڑے حکم دیتا ہے کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، اس کو خود کو بھی پریسیڈنٹ کو نہیں پتہ ہے مثلا، تو کمانڈر ان چیف جس کو بنائے گا وہ اپنی حکمت عملی کے لحاظ سے فوج کو چلائے گا، اور وہ کہے گا یہاں پر خندق کھودو، یہاں پر جو ہے وہ فلاں آدمی جو ہے وہ کمانڈر ان چیف ہونا چاہیے، یہاں پر جو ہے فلاں آدمی کمانڈر ہونا چاہیے، یہاں پر فلاں آدمی کو، یہاں پر 50 آدمی کو مناسب کرنا چاہیے، تیر اندازوں کو جو ہے جنگ عہد میں مناسب کیا۔ تو یہ
وہ اپنی جو ہے رسالت اپنے مصلحت کے تحت جو اللہ کی طرف سے ان کو نبوت اور ان کو جو ہے عہدہ حاکمیت ملا ہوا ہے اس کے تحت وہ حکم دیتے رہتے ہیں۔ وہ تو بارہ ایک نہیں یہ ابھی یہاں پر موضوع بحث نہیں ہے۔ موضوع بحث یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس مختلف عہدے تھے اور ہر کام اپنے عہدے کے حساب سے کیا جاتا تھا۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ